السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ خدا کے عذاب سے بچ گئے تھے، کچھ زمانے تک وہ توحید پر قائم رہے، مگر ایک عرصے کے بعد ان میں بھی بہت سی برائیاں پیدا ہو گئیں۔ انہی لوگوں کو سمود کہا جاتا ہے کہ عاد اور سمود دونوں بھائی بھائی تھے۔ عاد کی اولاد قوم عاد کہلائی اور سمود کی اولاد قوم سمود۔ عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو۔ قوم سمود جس علاقے میں آباد تھی اسے حجر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے، بلکہ اسی جگہ کے نام پر 14ویں پارے میں حجر کے نام سے ایک سورت ہے، اس میں یہ جگہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ حجر کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 80-81۔ آج کل اس علاقے کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ مدینے اور تبوک کے درمیان ہے۔ ابھی بھی ان کے کچھ کھنڈرات اس جگہ موجود ہیں۔ اس قوم کے بارے میں چند خاص باتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ پہاڑ تراش کر بڑے اچھے مکانات بناتے اور اسی طرح زمین پر اونچے اونچے محل تعمیر کرتے تھے۔ باغات اور پانی کے چشموں کی نعمتیں بھی انہیں حاصل تھیں۔ نمبر 2، ان نعمتوں اور عیش کے سامانوں سے انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ خدا تعالی ہم سے راضی ہے، اگر وہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ نعمتیں ہمیں کیوں دیتا۔ نمبر 3، قوم عاد کی طرح یہ بھی کفر و شرک میں مبتلا تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 4، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ کر ان میں کئی ایک شخص کو رسول بنا سکتا ہے۔ نمبر 5، حضرت صالح سے وہ لوگ کہتے تھے کہ تمہاری باتوں میں ہمیں شک ہے، تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ ہماری قوم کا نام روشن کرو گے، لیکن تم نے یہ کیا بہکی بہکی باتیں شروع کر دی ہیں۔ سورہ ہود میں ایک جگہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِلَىٰ آخر الآیات۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اے صالح، تم سے تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو بڑی امیدیں اور توقعات تھیں، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی پرستش کرنے سے روکنا چاہتے ہو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تم جس بات کی طرف بلا رہے ہو ہم کو اس کے بارے میں ایسا شک ہے کہ دل نہیں مانتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 61-62۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، جبھی تم ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، ورنہ اس کی کیا توک ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا رسول بنائے؟ تم تو ہماری طرح کے ایک عام آدمی ہو، اگر واقعتاً اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے تو ہمیں خدا کی کوئی نشانی دکھاؤ، اگر تم نے ایسی کوئی نشانی دکھا دی تو ہم مان لیں گے کہ تم سچے ہو۔ حضرت صالح نے کہا، ایسا نہ ہو کہ نشانی آنے کے بعد بھی تم انکار کرتے رہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر نشانی ظاہر ہو گئی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ سورۃ الشعراء میں ہے، قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فات بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا، تم پر تو کسی نے بھاری جادو کر دیا ہے، تم بھی تو ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، اگر تم واقعتاً سچے ہو تو کوئی نشانی اور معجزہ پیش کرو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 153-154۔ قرآن کی آیات سے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نشانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو بطور نشانی ان کے پاس بھیج دیا۔ قرآن سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اونٹنی کس طرح ظاہر ہوئی، البتہ قرآن میں اس اونٹنی کو کئی جگہ اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی خاص طریقے سے ظاہر کیا گیا تھا، اسی وجہ سے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ البتہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تعین کے ساتھ یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو پہاڑ ہے اسی میں سے ایک گاون اونٹنی نکالو جو فوراً بچے کو جنم دے۔ حضرت صالح نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پہاڑ سے ایک گاون اونٹنی نکال دی جس نے وہیں بچے کو جنم دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا مگر وہ لوگ اب بھی ایمان نہ لائے۔ ان کی بدتمیزی کا انجام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان پر فوراً عذاب آ جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید مہلت دینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت صالح نے ان سے کہا کہ یہ اونٹنی تمہارے کہنے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے تم اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا،
ورنہ خدا کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ ان کے یہاں پانی کا ایک ہی کنواں تھا، تو ان کی آزمائش کے لیے یہ ضابطہ طے کیا گیا کہ گھاٹ پر پانی پینے کی باری مقرر ہوگی، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پلایا کرو گے۔ کچھ دن تک یہ معاملہ چلتا رہا، مگر انہیں پانی کی یہ باری برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ پانی کی یہ پابندی ہم کیوں جھیلیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن اونٹنی کو قتل کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ رات کے وقت صالح اور ان کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ جب حضرت صالح کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اب تم انتظار کرو، 3 دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آیا اور راتوں رات سب کو تباہ کر دیا، بس حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اس سے محفوظ رہے۔ سورہ اعراف میں ہے، چنانچہ ان لوگوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح، اگر تم پیغمبر ہو تو جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ صالح یہ کہتے ہوئے ان کے پاس سے چلے گئے اے میری قوم، میں نے تو تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کی تھی، مگر تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 77 تا 79۔ اس قصے میں عبرت کے کئی پہلو ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی قوم رسول سے نشانی اور معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر نشانی آنے کے بعد وہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے تو اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ نمبر 2، اگر دنیا میں کسی قوم کو مال و دولت اور عیش و عشرت کا سامان حاصل ہے اور اسے خوش نصیبی حاصل ہے اور اسے خوشحالی نصیب ہے تو یہ اس کی دلیل نہیں کہ خدا اس سے راضی ہے۔ خدا کی رضامندی ایمان اور نیک عمل کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، انسان بڑے اونچے اونچے اور عالیشان محلات تعمیر کرتا ہے، لیکن وہ یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے عیش و عشرت کے یہ سامان چھوڑ کر قبر میں جانا ہے۔ نمبر 4، اگر قوم کا نوجوان صحیح راستے پر آ جائے تو بدکار لوگ کہتے ہیں کہ اس سے تو ہمیں بڑی توقعات تھی، یہ کہاں دین کے چکر میں پڑ گیا۔ حضرت صالح کے بارے میں ان کی قوم نے یہی کہا، اور آج بھی ہم مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ جب کسی نوجوان کو دینداری کی طرف پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہی کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو اچھا خاصا سمجھدار تھا، یہ تو آگے چل کر ہمارا نام روشن کرتا، یہ کہاں نماز روزے اور داڑھی کے چکر میں پڑ گیا۔ افسوس، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اصل تو دین ہی ہے۔ نمبر 5، رسول کی تعلیمات میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی بتائی ہوئی باتوں کو سچے دل سے ماننا چاہیے۔ نمبر 6، اللہ کی پکڑ سے کسی کو کبھی بھی غافل نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا تو حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والوں نے کہاں رہائش اختیار کی؟ اس کا جواب یقینی طور پر دینا تو مشکل ہے، اس لیے کہ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تصریح نہیں آئی ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ فلسطین کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اس لیے کہ حجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب تھا اور رہائش کے لیے موزوں تھا۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ سمود کی ہلاکت کے بعد انہی بستیوں میں آباد رہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔